بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین له باحسان الى یوم الدین۔ جی آج کا دوسرا ٹاپک کیا ہے، کس کو یاد ہے؟ مسلم معاشرے کی سنگ بنیاد۔ یہاں پر معاشرے یا مسلم سوسائٹی کو، بلکہ عموماً انسانی سوسائٹی کو ایک مضبوط قسم کے قلعے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مکان کی عمارت کی وہ قلعہ ہو کہ ولا ہو، سمجھ ہے نا دونوں کو، ان کی دار و مدار کس پر ہوتی ہے؟ مضبوط بیس پر، جسے سنگ بنیاد کہا جاتا ہے اردو زبان میں، اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں، یعنی بنیادی پتھر، اور اساس بھی جسے کہتے ہیں عربی میں۔ تو اساس کیا ہے کہ آپ ثریا تک بھی اس کو لے جائیں، اس معاشرے کو، سوسائٹی کے کو، اس گھر کو، تو اس میں کسی بھی قسم کے دشمنی، سازشوں کے، شیطانی، انسانی کتنے بھی زلزلے کیوں نہ آئے تو یہ لرزہ بھر اندام نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ تو اس کا سنگ بنیاد اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ پھر دو میاں بیوی سے لے کر ایک پورا گھرانہ جو ہوتا ہے، اسے پھر جسے کیا کہا جاتا ہے، تندی بعد مخالف، یہ اسے لرزہ بھر اندام نہ کر سکے، بلکہ جتنی چلے تو عقاب کی طرح اور بلند اڑائے۔ مشہور بہت چھوٹی عمر میں، کبھی میں نے کسی وزیر کی موجودگی میں، بہت چھوٹی عمر میں، غالباً میں میڈل وغیرہ میں تھا، یہ شعر میں نے پڑھا تھا، تو اس کو بہت سراہا گیا تھا کہ تندی بعد مخالف سے نہ گھبرانے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے۔ تو کوئی بھی مسلم سوسائٹی، گھرانہ، چاہے وہ دو میاں بیوی سے ہو یا اس سے زیادہ افراد سے بنا ہوا ہو، تو اب اگر ان کے باہمی فطرتی یا انسانی اختلافات یا ناچاکی کو کوئی کیا کرے، ایکسپلائٹ کرے، اس کا استغلال کرے، اور اس کے لیے پورے اس قلعے کو نقب لگانے کی کوشش کرے یا اس کی دیوانی کرانے کی، تو آدمی کو ذرا ہوش کے ناخن سے کام لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ متحد ہو کر اس طرح کے شیطانی حملوں کا دفاع کریں تاکہ شیطانی وار ناکارہ جائے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ ابلیس سمندر میں پانی پر اپنا تخت نصب کرتا ہے، پھر اپنے کارندوں سے کہتا ہے اپنی اپنی رپورٹ دو، کیا کیا کارنامے انجام دے، کیا کیا شیطانی کی۔ تو چلو بعض اساتذہ بچوں کو کہا کرتے ہیں شیطانی نہ کرو، وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ کیا کیا شیطانی کر کے آیا، سب کہتے ہیں سب ناکام، کوئی انعام نہیں ملتا، لیکن جو دو بیوی کو لڑا کر یا طلاق دلوا کر یا کچھ بھی گڑبڑ کرا کر آیا ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا انعام اور پرائز لے کر شیطان کی شیطانی میں سرخرو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو لہذا آج کا جو ہمارا موضوع ہے ریمن گارڈ میں، وہ کیا ہے؟ مسلم سوسائٹی اور معاشرے کی سنگ بنیاد۔ تو اس سلسلے میں چند قرآنی آیات اور احادیث لے کر ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور بلکہ اس میں بڑی ایک اہم بات مجھے اور بھی یاد آئی تھی، اس کو بارہا میں پڑھتا ہوں، اللہ کرے کہ رحمت کرے عظیم مؤلف، عالم، مصلح اور داعی پر، مولانا حکیم محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ۔ ان کی کتابیں آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے اگر واقعی لوگوں کو بہت جلد موٹیویٹ کر کے راہ سنت پر لانا چاہتے ہیں، بالخصوص سبیل الرسول ان کی کتاب ہے، یا اسی طریقے سے صحابیات سے متعلق بعض کتابیں ہیں۔ تو ان کی کسی کتاب کے شروع میں ایک شعر یا کئی کتابوں کے میں اکثر لکھا رہتا ہے، فارسی کا شعر ہے لیکن بہت قیمتی ہے، کہ خشت اول چون ہے معمار کچ تا ثریا می رود دیوار کچ۔ خشت اینٹ کو کہا جاتا ہے یا پتھر، اسی سنگ بنیاد کو، کہ معمار یا میسن یا مستری اگر پہلا پتھر یا پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھے گا دیوار کی، تو کتنی بھی بلند دیوار آپ کیوں نہ بنا لیں، ثریا تک لے جائیں وہ ٹیڑھی جائے گی۔ تو اس لیے بہت اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ
संग बुनियाद दुरुस्त हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि शादी तय करते वक्त तुम अपने नुतफों के लिए अच्छे रहन तलाश करो, अच्छे रहन की तलाश करो, या ये है कि दीनी एतबार से अच्छे घराने तलाश करो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी की जमानत दी। क्या दीन के दीन वाले रिश्तों को कबूल करके कामयाबी हासिल करो। इसके बरक्स कहा इज़ा जाअकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी आए जिसका दीन और उसके अखलाक अच्छे हों तो तुम्हारे लिए जरूरी है, फर्ज है कि वो रिश्ता कबूल कर लो या शादी करा दो। वइल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर, वरना अगर दीन को छोड़कर कोई और चीज प्रेफर की तो फिर दुनिया में फितना और बहुत बड़ा फसाद हो सकता है, जिसका मुशाहिदा तमाम लोग करते हैं जो इस तरह के मराहिल से गुजर चुके हैं। तो आज का हमारा मौजू, जैसे मैंने अर्ज किया, इस तवील तमहीद के बाद सबसे पहली चीज अल्लाह पर ईमान और तकवा। और इन उमूर में से ईमान और तकवा कैसे पैदा होता है कि आदमी थोड़ी कुरान की तिलावत क्यों ना करे, समझ कर करे, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मुख्तसर क्यों ना मुताला करे। क्योंकि आप कुरान और हदीस सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे कि हर जगह क्या है, डिस्करेज नहीं किया गया है, इंकरेजमेंट, हौसला अफजाई, फाल और हिम्मतों को हमेशा क्या है हौसला दिया जाता है। बुलंद हिम्मती की तरफ आप मौके बमौके अपने लिए सबक पाएंगे। मुश्किल तीन हालात में मसाइल से किस तरह निपटा जाए, तमाम की तमाम चीजें आपको मिलेंगी। और मौजूदा दौर में माहिरीन का ये कहना है कि सबसे बड़ा मसला लोगों के लिए, लोगों को जिस चीज से जान का खतरा है वो बहुत सी चीजें नहीं है अमराज जिनको लोग समझते हैं। क्या सबसे बड़ा खतरा कलक या स्ट्रेस जिसे कहते हैं, तवत्तुर और डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये है। और अगर आप कुरान को तदब्बुर से पढ़ें, बिलखुसूस सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर है, हत्ता की पूरी सीरत को उससे मुताल्लिक़ कुरानी आयात पर नजर रखेंगे कि हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की हौसला अफजाई करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मदद के सहारे के जरिए मजबूत करता है। आपके आज़म और इरादे को अल्लाह ताला पर ईमान और तक़वा के जरिए एक मित्राज, एक सहारा मिलता है। और आप देखते हैं कि बिना किसी मुश्किल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवां दमा आगे बढ़ता है। बल्कि पूरे मुसलमान आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को छोड़कर पूरे के पूरे मुसलमान एक आशरे, एक सोसाइटी की तरह थी जिनके अंदर दरार डालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। इसलिए कैसर रूम ने अपने फौजी आला से सलार जो था उससे ये कहा था, कैसर रूम को उसने ये कहा था कि चट्टानों को मजबूत, जो सब्ज किस्म के आसमानी रंग के चट्टान होते हैं, क्या इनको तोड़ना तो हमारे लिए आसान है, लेकिन मुसलमानों के इत्तेहाद के अंदर दरार डालना वो एक जान की तरह ये नामुमकिन चीज है। सबसे पहली चीज ईमान और तकवा। और ये कैसे पैदा होता है? कुरान की तिलावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर, और फिर अल्लाह पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, और अल्लाह का डर के अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं है। अगर हम कोई चीज पोशीदा तौर पर करेंगे, छुपा कर भी करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर मुत्तले है। और अल्लाह ताला का की निगरानी जो है, यही आदमी को एहसान की नेमत से क्या करती है, माला माल करती है। ये एहसान ही वही चीज है जिसके बगैर ना इस्लाम और ना ईमान, ना दीगर अमाल, ये रूह और जान की हैसियत रखती है। इस्लाम और ईमान के लिए क्या एहसान कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में कहा कि अल्लाह ताला की मुराक़बत, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास। और अगर आदमी किसी से अपने हक भी तलब करे तो उसमें भी जुल्म और जफा से बचे, बल्कि जो अपने लिए पसंद करता है वही शौहर अपनी बीवी के लिए पसंद करें,
اگر یہ پسند کرتا ہے کہ میری غلطیاں معاف ہونا چاہیے، میں انسان ہوں، غلطی کرتا ہوں، تو بیوی کے بارے میں یہی سوچے کہ وہ بھی ایک انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرتی ہے، اور اس کی غلطیاں بھی ہمیں معاف کرنا چاہیے، واعفو واصفحوا کے تحت۔ تو اللہ رب العالمین سورہ طلاق میں فرماتا ہے ذالک یوعظ به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ بات و نصیحت ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے خواتین کے تعلق سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کتنی مشکل بھی کیوں نہ ہو، آدمی اگر تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے۔ یہاں عطا سے مراد کھانا پینا نہیں، بلکہ آپ دیکھیں یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، اس سے مراد شادی، بیاہ، اولاد، خوش نصیبی، خوش قسمتی، ہر وہ چیز جو انسان چاہتا ہے، سب کی سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر آدمی تقوی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اللہ پر بھروسہ کرے، تو اللہ بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہمی مسلم معاشرے کے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں، اور یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے مسلم میں روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، اور امام خزیمہ وغیرہ نے صحیح قرار دیا۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، دنیاوی خیر خواہ سے زیادہ کپڑے، زیورات، خرد و نوش، ٹیپ ٹاپ سے زیادہ آخری میک اپ کی فکر ہونی چاہیے کہ کس میک اپ سے اللہ بچائے اگر کسی غلطی سے کوئی جہنم میں چلا جائے تو وہاں آدمی کا چہرہ بدر منیر کی طرح، جیسے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں نظر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی جتنے لوگوں پر نماز پڑھنے کی علامات ہیں انہیں جہنم سے نکال دو۔ کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اپنے ملائکوں کو کہے گا کہ اے میرے ملائکہ، میں نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ مواضع السجود، سجدے کے جو اعضاء ہیں انہیں نہ جلائے۔ اسی طرح یہ لوگ سب آخر میں جنت میں جائیں گے، یعنی بے نمازی کو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے آدمی چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا میں باہمی چاہتا ہے کہ میاں بیوی سفر و حضر میں ہر حال میں ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے نہ بچھڑیں، ایک دوسرے سے خوش رہیں، تو یقیناً یہ بھی چاہتا ہوگی صحابہ اور صحابیات کی طرح، صحابیات کی طرح اور صحابہ کی طرح کہ جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں۔ تو اس کے لیے دنیا کی ہیپینس یا دنیا کی خوشحال زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہرگز نہیں، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنا جو حصہ دنیا کا اسے نہ بھولیں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا جو آپ پر احسان ہے اسے فراموش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق فرسٹ کلاس طریقے سے آپ ادا کریں۔ تو یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے مسند امام احمد اور دیگر کتب حدیث کی جو کتاب جو حدیث ہے کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس آدمی پر، اس کو صرف بحیثیت ایک روایت کی نہ سنیں، اس پر ذرا آپ غور کریں۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، آپ کسی بھی آدمی سے دعا کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں، دعا کر چکے ہیں، رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرے ایسے آدمی پر، قام من اللیل، جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا، فصلی، اس نے تہجد کی نماز پڑھی، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، اور اپنی بیوی کو بیدار کیا، جگایا، اس نے بھی نماز ادا کی، فَإِنْ أَبَتْ، اگر اس نے کچھ نخرے کیے، یہ عام سے ترجمہ، فَإِنْ أَبَتْ، یعنی اگر وہ اس پر نیند غالب رہی اور وہ جگانے کے باوجود بھی نہیں جاگ رہی ہے، نَزَعَ فِي وَجْهِهَا، تو
چہرے پر پانی چھڑکا بیدار کرنے کے لیے، کہیں پورا لوٹا نہ ڈال دیا جائے، بالخصوص موسم سرما وغیرہ میں کبھی بھی یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے سر وغیرہ پر کانوں پر پانی پڑنا، لیکن یہ ہے کہ پانی چھڑکا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جلانے کے بعد بھی اگر نہیں جاگ رہی ہے بیوی تو چہرے پر پانی ڈالا جائے اور ذرا نرم انداز سے، شفقت سے۔ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواتین یہ نہ کہیں کہ مردوں کے لیے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چھوڑ دیا، بلکہ کہا ورحم اللہ امرأۃ، ایسی ہر عورت، ایسی ہر اللہ کی بندی پر اللہ کی رحمت ہو، قامت من اللیل، جو رات کو جاگی، فصلت، اور پھر اس نے نماز پڑھی، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کیا تو اپنے شوہر نے بھی نماز پڑھی، فَإِنْ أَبَى، یہ نہیں ہے کہ بھئی شوہر کو حق ہے کہ بیوی کو نہیں، لیکن اگر شوہر نے کچھ زیادہ اپنی یعنی اس کا کس کو کیا کہتے ہیں اقتدار یا اپنے مردانگی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں اٹھوں گا، یا کچھ نخرے کیے یا نیند سے چمٹا رہا، تو ایسی صورت میں نزعت فی وجہ الماء، تو اپنے شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر اس نے شوہر کو جگایا اور نماز پڑھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں تو کتنے مسائل مستنبط کر سکتے ہیں؟ جی بہت زیادہ ہے۔ ابھی اگر غور کیا جائے تو گھنٹوں اس پر تقریر کی جا سکتی ہے ہر طرح کے حقوق کے اعتبار سے۔ ایک عام سی بات ہم بتاتے ہیں کہ بیوی شوہر کو جگائے اور شوہر نہ جاگے۔ پہلا جملہ تو آپ کہیں گے آسان ہے، شوہر آسانی سے پانی ڈال سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیوی شوہر کو جگائے رات کے وقت گہری نیند سے، پیاری نیند سے، نرم و گرم اور ملائم بستر سے، وہ بھی اگر سردی ہو یا سرد خطے ہوں، ایسے موقع پر شوہر صاحب نہیں جاگ رہے ہیں، سرتاج نہیں بیدار ہو رہے ہیں، تو چہرے پر پانی چھڑکا جائے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ اور صحابہ اور صحابیات کے گھر کیسے تھے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات کیسے تھے کہ نیند کی حالت میں بیوی شوہر پر پانی ڈالے کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا۔ تو جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ سفر سے آئے پہلے مطلع کرے تاکہ بیگم شوہر کے لیے تیار ہو کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو طلاق دے دے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیند سے تہجد کے لیے، وہ بھی فرض نماز کے لیے نہیں، نیند سے تہجد کے لیے شوہر کو بیوی بیدار کرتی ہے، نہیں بیدار ہوتا تو اس کے اوپر چہرے پر پانی چھڑکتی ہے، تو یہاں کوئی طلاق کا خدشہ نہیں، لڑائی جھگڑے کا خدشہ نہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کی تربیت کیسی تھی، یا مرد و زن کے باہمی تعلقات کس قسم کے تھے، کہ یعنی حق بات جس طرح شوہر کو حق ہے بیوی کو کہنے کا اور غلطی سے روکنے کا، اسی طرح ایک بیگم بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ حق بات شوہر کو کہے اور غلطی سے روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ کیونکہ مرد و زن کا باہمی رشتہ یہ صرف دنیاوی اور خود و نوش، کھانا پکانا، کھانا لگانا اور بہیمانہ شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، ورنہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی عظیم، اعلیٰ، نیک اور شریفانہ روحی تعلق ہے، مرد و زن کا روحانی تعلق ہے، اس لیے اس کو نصف ایمان کی تکمیل کہا گیا ہے۔ اور یہ دنیاوی علاقہ اگر ایمان اور تقوی کی بنا پر ہو، ہر آدمی ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، رعایت کریں، صبر جمیل اور صفح جمیل، ان تمام چیزوں سے کام لیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپس میں اس کا تبادلہ کریں، باہمی مل کر اپنی پوری ضروریت اور سوسائٹی میں یہ کام کریں، تو پھر یہ رشتہ دنیا میں ختم نہیں ہوتا بلکہ جنت تک رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ اور سورہ رعد میں آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین جنت کے بارے میں کہتا ہے، ذرا غور سنیں، اسی موضوع سے متعلق یہ آیت بھی ہے، غور سے سماعت کیجئے۔ جنت عدن، وہ جنتیں
جن کے لیے آپ کو صالح اعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. جنات عدن یدخلونہا، جنت عدن ہمیشہ باقی رہنے والی جنت جس میں اہل ایمان داخل ہوں گے، صرف مرد نہیں. کون؟ ومن صلح من آبائہم، کون نہیں چاہتا کہ جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں؟ اگر کسی کے بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی ناراضگی کے سے ڈر کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ انہیں نماز ہی نہ سکھائی جائے، انہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کیا جائے، ان کو صالح اعمال کے لیے نہ کہا جائے، اس پر ناراض بھی ہوں تو یہ ناراضگی اثر انداز نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنتیں جن میں داخل ہوں گے اہل ایمان. اور کون لوگ داخل ہوں گے؟ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو نیک ہوئے ان کے ماں باپ میں سے، اس میں سے دونوں طرف کے لوگ داخل ہیں. وَأَزْوَاجِهِمْ، اور جوڑوں بیویوں شوہروں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ذریتوں اولاد میں سے. اب ایک آدمی اگر خود نماز پڑھتا ہے، والدین نماز سے دور ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو معصیت کا ہے، سود خوری کا ہے، کوئی بھی، تو کیا جنت میں ایک جگہ جمع ہوں گے؟ اگر شوہر نماز کا پابند ہے، بیوی نماز کی پابند نہیں ہے، جنت میں جا سکتی ہے؟ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں سورہ رعد کی آیت نمبر 23 میں کیا کہتا ہے؟ جنت میں آپ کے ساتھ وہ داخل ہوں گے آپ کی بیویوں میں سے، آپ کے ماں باپ میں سے، آپ کی ذریت میں سے ہو جو صالح ہو، اور جو نماز کا تارک ہو یا جو نماز میں غفلت برتے، ہرگز صالح نہیں ہو سکتا. کیونکہ صلاح اور اصلاح کی طرف، نیک کام اور نیک نام کی طرف پہلا قدم ہے عقیدے کی صحت، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تصدیق و اقرار کے بعد 5 وقتہ فرض نمازوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پابندی، یعنی شروط، ارکان اور واجبات کے ساتھ کم از کم پابندی. تو یہ صلاح کی طرف پہلا راستہ جاتا ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی کے عزیزوں پیاروں میں سے نماز کے سلسلے میں کیا ہے، کام چور ہے یا حرام خور ہے، فالعیاذ باللہ، پھر آخرت میں ملنے کا تو کوئی چانس امکان ہے ہی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مجرم قرار دیا ہے سورہ جس میں مدثر میں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کہ کوئی تعلق صلاح جنت میں داخل نہیں ہوگا. لہذا صلی اللہ علیہ النبی والحمدللہ رب العالمین. آئندہ ہفتے کا ہمارا موضوع رہے گا مسلم معاشرہ اور شوہروں کی ذمہ داری.